اس کے اندر بچپن سے ہی بہت غصہ تھا۔ اس کی جارحیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسکول کے دنوں میں ہی اس نے اپنے کلاس فیلو کو چھری مار کر زخمی کر دیا۔ سزا کے طور پر اسے جلد ہی بورڈنگ اسکول بھیج دیا گیا، جہاں اس کا جارحانہ رویہ کم نہ ہوا، اور یہاں بھی اس نے مختلف لوگوں سے لڑائی کی اور انہیں زخمی کیا۔ کیمپس گورو پروفائلز میں آج ہم بات کر رہے ہیں بینیٹو موسولینی کے بارے میں، جو ایک اٹالین سیاسی رہنما تھا اور 1925 سے 1945 تک اٹلی کا فاشسٹ ڈکٹیٹر بن کر اقتدار پہ چھایا رہا۔ بینیٹو امیلکیر آنڈریا موسولینی 29 جولائی 1883 کو شمالی وسطی اٹلی کے علاقے پریٹسپیو میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ پیشے کے لحاظ سے لوہار تھا۔ علاقے میں روزگار کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، لہٰذا 1902 میں موسولینی سوئٹزرلینڈ چلا گیا، جہاں وہ سوشلسٹ سیاست میں شامل ہو گیا۔ جی ہاں، اس نے سوشلسٹ سیاست اس لیے اپنائی کیونکہ وہ کارل مارکس کی شخصیت سے بے حد متاثر تھا، لیکن جلد ہی سوشلسٹ کے خلاف سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کیا اور بہت سے سوشلسٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ موسولینی نے فوراً اٹلی واپس آنے کا فیصلہ کیا اور سوشلسٹ پریس میں بطور صحافی کام کرنے، اور 1912 میں اس نے اپنا اخبار کالوتا دی کلاسی نکالا۔ اس کے اخبار کی کامیابی دیکھتے ہوئے سوشلسٹ نے اسے اونتی اخبار کا ایڈیٹر بنا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک زبردست ایڈیٹر تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم میں موسولینی نے ایک اپنا موقف بدلا، اور دوسرا امیر طبقوں کو جنگ پہ سرمایہ کاری کرتے دیکھتے ہوئے اس نے یو ٹرن لیا اور سوشلزم سے رشتہ توڑ دیا، جس کے بعد اسے ستمبر 1915 میں اٹالین فوج میں شامل کر لیا گیا اور اسے سوشلزم کی پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اب موسولینی نے ایک نیا روپ اختیار کیا۔ اس نے جنگ کے لیے اسلحہ بنانے والے سرمایہ داروں سے الحاق کر لیا۔ اسے سوشلسٹ سے نفرت ہو چکی تھی، لہٰذا اس وقت اس نے اپنی تقریر کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں جنگی جنون پیدا کیا اور ساتھ ہی لڑنے کے لیے خود بھی میدان میں آ گیا۔ جنگ میں اٹلی کی کامیابی نے اس کا اعتماد اور بڑھا دیا اور اس نے جنگ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے انہیں مسلح دستوں میں منظم کیا، جو کہ بلیک شرٹس کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے اپنے سیاسی مخالفین لوگوں میں بغاوت کو اکسایا اور اس بات پہ زور دیا کہ اٹلی کو ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے۔ مارچ 1919 میں موسولینی نے فاشسٹ پارٹی کی تشکیل دی، جس نے بہت سے بے روزگار جنگیوں کی حمایت حاصل کی۔ اس پارٹی کے دو حصے تھے، ایک سیاسی ونگ اور ایک ملٹری ونگ۔ ملٹری ونگ کو بلیک شرٹس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اکتوبر 1922 میں اٹلی سیاسی افراتفری میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ اس وقت بلیک شرٹس نے دارالحکومت روم کی سڑکوں پر مارچ کیا، اور اس وقت موسولینی نے خود کو ایسے واحد شخص کے طور پر پیش کیا جو آرڈر بحال کرنے کے قابل تھا۔ موسولینی نے آہستہ آہستہ جمہوری حکومت کے اداروں کو ختم کر دیا اور اپنے آپ کو 1925 میں ڈکٹیٹر ڈکلیئر کر دیا۔ ڈکٹیٹر بنتے ہی اس نے اپنے پرانے دشمن یعنی سوشلسٹ نظریہ اور اس کی حمایت میں بولنے والوں پر اپنی جارحیت کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ جولیس سیزر بننا چاہتا تھا، لیکن وہ تب ہی ممکن تھا جب پورا اٹلی اس کے قبضے میں ہو، لیکن اس سے زیادہ دن انتظار کرنا نہیں پڑا، اور جلد ہی بادشاہ وکٹر ایمانوئل نے موسولینی کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ چونکہ اس وقت تک فاشسٹ پارٹی کا کنٹرول پوری طرح اٹلی پر موجود تھا، لہٰذا بادشاہ بھی اب موسولینی کے سامنے مجبور نظر آتا تھا۔ اس نے اٹلی کو ایک عظیم یورپی طاقت کے طور پر دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس زمانے میں مضبوط ریاستی کنٹرول اور موسولینی کی شخصیت نے حکومت کو جوڑ کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی مذہبی عقیدت ثابت کرنے کے لیے ویٹیکن سٹی کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا، جو کہ آج تک آزاد ریاست ہی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس نے میڈیا کو پابند کیا، مخالفین کو سخت سزائیں دی اور ٹریڈ یونینز پر پابندیاں عائد کی۔ ہٹلر سے متاثر ہو کر موسولینی نے اٹلی میں یہودی مخالف قانون سازی کا آغاز کیا۔ جون 1940 میں برطانیہ اور فرانس کے خلاف ان کے اعلان جنگ نے اطالوی فوج کمزوری کو بے نقاب کیا، اور اس کے بعد شمالی اور مشرقی افریقہ
اور بلکان میں شکستوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جولائی 1943 میں اتحادی فوجیں سسلی میں اتری۔ موسولینی کو فاشسٹ حکومت میں ان کے سابق ساتھیوں نے موصول کرنے کے بعد قید کر دیا۔ ستمبر میں اٹلی نے اتحادیوں کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ جرمن فوج نے اٹلی پر قبضہ شروع کیا اور موسولینی کو جرمن کمانڈر نے بچایا۔ جیسے ہی اتحادی فوج اٹلی کے راستے شمال کی طرف بڑھے، موسولینی سوئٹزرلینڈ کی طرف بھاگ گیا۔ اسے اطالوی حریت پسندوں نے پکڑ لیا اور 28 اپریل 1945 کو گولی مار دی۔ اس کی لاش کو میلان شہر میں لا کر چوک پر پھینک دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ کئی سالوں تک اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ اس کے حامیوں کو قبر سے اس کی لاش نکالنی پڑی، جس کے باقیات کئی سالوں بعد ایک عبادت گاہ سے ملے۔ ہمیں امید ہے کہ کیمپس گرو پروفائلز کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ فار مور ویڈیوز گو ٹو آور سائٹ campusguru.in